برہان اور در شہوار دونوں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں تھے۔ برہان نے ایک دن پہلے بہت اچھے فزیشین کی اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ در شہوار کے جاتے ہی کچھ ٹیسٹ ہوئے جن کی رپورٹس کچھ دیر تک ملنی تھیں۔ برہان اسے لے کر کیفیٹیریا آ گئے۔ رزلٹ تو تم لوگوں کا آ چکا ہے، اب مزید کیا سوچا ہے؟ وہ رشین سیلڈ لے کر اس کی میز پر پہنچے اور بڑے غور سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ طوبہ اور نمیرہ سے پوچھوں گی، اس نے ہلکا سا سنبھل کر جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ برہان اسٹڈیز کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رعایت بخشنے کے قائل نہیں تھے۔ میرے خیال میں تم تینوں کو بی ایس میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے یونیورسٹی میں۔ برہان نے یوں ہی بات بڑھانے کی غرض سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، در شہوار خلاف توقع فوراً ہی متفق ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے در شہوار، کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ برہان اس کے فوراً مان جانے پر پریشان ہوئے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اسے ہر معاملے میں اپنی پسند ناپسند کا بڑا خیال رہتا تھا اور اس چیز پر کمپرومائز کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ان کی کھوجتی نظروں پر گڑبڑا سی گئی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کوئی پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ آج بری پھنسی تھی لیکن قسمت اچھی تھی جو برہان کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو گئی۔ ہائے برہان، آپ یہاں کیسے؟ مناہل قریشی ایک دم ان کی میز کی طرف آئی۔ در شہوار کے سامنے مناہل سے اچانک ملاقات نے برہان کو ایک لمحے کے لیے خفت میں مبتلا کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسری طرف اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر در شہوار کو زوردار جھٹکا لگا۔ یہ چہرہ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ پچھلے چند دنوں میں جتنی نفرت اسے اس لڑکی سے ہوئی تھی، اس کی پیمائش کے لیے تو کوئی نیا ہی آلہ ایجاد کرنا پڑتا۔ میں در شہوار کے ساتھ آیا تھا یہاں، میری چھوٹی بہن ہے یہ۔ برہان کی وضاحت پر مناہل نے کھل کر سانس لیا، جبکہ در شہوار کے چہرے کے زاویے اسے دیکھ کر بری طرح سے بگڑ گئے۔ وہ مناہل کو نظر انداز کیے اپنے سامنے رکھا رشین سیلڈ کھانے لگی۔ در شہوار، یہ مناہل قریشی ہے، میری اسٹوڈنٹ اور اب کولیگ بھی۔ برہان کو اس کا انداز برا لگا۔ جانتی ہوں میں، در شہوار نے سر اٹھائے بغیر بے رخی سے جواب دیا۔ مناہل کو دھچکا سا لگا اور ایک دم سے برہان کو بھی شرمندگی ہوئی، جبکہ مناہل کو در شہوار کی بیزاری کے پیچھے چھپا اپنے مستقبل کا حال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مناہل آؤ نا، بیٹھو ہمارے ساتھ، برہان زبردستی مسکرا کر بولے اور ساتھ ہی کنکھیوں سے در شہوار کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ وہ ملک شیک کے گلاس میں لاتعلقی کے ساتھ اسٹرا گھما رہی تھی، جیسے جان بوجھ کر مناہل کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اس کا یہ رویہ برہان کے لیے ناقابل فہم تھا تو مناہل کے لیے بڑا ہی دل دکھانے والا۔ اس کے باوجود مناہل ڈھیٹ بن کر عین اس کے سامنے بیٹھ گئی، جبکہ در شہوار کے حلق میں کڑواہٹ کھلنے لگی۔ زندگی اسے عجیب ہی مقام پر لے آئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے روبرو ہوگی جس کی وجہ سے ہادی نے اسے بری طرح سے دھتکارا تھا۔ کیسی ہو در شہوار؟ برہان بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا۔ مناہل نے ہلکا سا جھجک کر اسے مخاطب کیا، جس کے چہرے پر لاتعلقی اور بیزاری کا تاثر بڑا واضح تھا، جیسے وہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھتی ہو۔ فائن، در شہوار نے پاس رکھا اپنا سیل فون اٹھایا اور بیزاری سے فیس بک کھول کر بیٹھ گئی۔ تم در شہوار کو چھوڑو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ بتاؤ کیا لوگی؟ برہان نے آداب میزبانی نبھانے کی کوشش کی۔ وہی جو ہمیشہ لیتی ہوں۔ وہ بڑی ادا سے مسکراتی ہوئی در شہوار کو مزید سلگا گئی۔ سینڈوچ اور کافی؟ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا اور کیفیٹیریا کے سرونگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے برہان کو کہا تم جانتی ہو مجھے، پوچھ سکتی ہوں کیسے؟ مناہل نے ایک لمحہ اس کی سکڑی ہوئی گھنی بھووں کو دیکھا اور ہموار لہجے میں گویا ہوئی، شاید بھائی ہی سے ذکر سنا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ٹالنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے تم کسی اور حوالے سے بھی جانتی ہو مجھے؟ در شہوار نے چونک کر مناہل کا چہرہ دیکھا اور فوراً نظریں چرا گئی۔ بلا شبہ وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اگر ہادی اس پر مرتا تھا تو پھر تو واقعی اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، در شہوار صاف مکر گئی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، وہ مسکرائی۔ آگے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میرا مطلب ہے، برہان بتا رہے تھے
رزلٹ آ چکا ہے تمہارا؟ بھائی کیا ساری ہی باتیں آپ کو بتاتے ہیں؟ اس کے زہر آلود انداز پر مناہل کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک ہوا۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ہر انداز سے ناگواری اور خوف کا احساس چھلک رہا تھا۔ I'm sorry، شاید تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ بری طرح سے خفت کا شکار ہوئی۔ Not at all، مجھے کیوں برا لگے گا؟ ایکچولی برہان بھائی کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں، اس لیے سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ درِ شہوار کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے اس نے اپنے رویے کو ہلکا پھلکا کرنے کی شعوری کوشش کی۔ یہ سارے بھائی اپنی بہنوں کے سامنے یوں ہی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ مناہل زبردستی مسکرا کر گویا ہوئی، لیکن میں تو سر کھا لیتی ہوں ہادی کا۔ زبردستی سارے دن کی رودات سناتی ہوں اسے۔ وہ روانی میں بولتی ہوئی اس کا دل دھڑکا گئی۔ کون ہادی؟ درِ شہوار کو لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میرا بھائی، آج کل اس کی پوسٹنگ مری میں ہی ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ میں؟ درِ شہوار کی دل کی دنیا میں ایک تلا تم برپا ہو گیا۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ مناہل کی اگلی بات نے گویا درِ شہوار کے سلگتے ہوئے اعصاب پر پھوار برسا دی۔ دل و دماغ پر چھائی ہوئی ساری کثافتیں ایک لمحے میں دھل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مزاج نے مری کے موسم کی طرح اچانک پلٹا کھایا اور چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ درِ شہوار کو ایک دم ہی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ابھی MS کا تھیسس جمع کروایا تھا اور آج کل PhD کا کورس ورک چل رہا ہے۔ مناہل نے تعجب سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو چند لمحے پہلے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی، لیکن اب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ایلفی کی طرح چپک گئی تھی۔ آپ آئیں نا کبھی برہان بھائی کے ساتھ ہمارے گھر مری میں؟ اس کی اگلی آفر پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ مناہل نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ تم بھی آنا اسلام آباد، میرے ماموں ممانی کا گھر ہے، میں زیادہ تر وہیں ہوتی ہوں۔ اس نے بھی مسکرا کر اسے دعوت دی۔ اور آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ درِ شہوار کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے حلق میں انگلی ڈال کر ساری معلومات ایک ساتھ نکلوا لے۔ وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، مناہل نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر۔ درِ شہوار کا انداز سراسر خوشامدی تھا۔ وہ تو وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتی تھی، یہ تو پھر ہادی کی بہن تھی۔ اس وقت برہان سیلف سروس کے تحت ایک ٹرے میں سینڈوچ اور کافی لیے وہاں چلے آئے۔ انہوں نے بہت دور سے درِ شہوار کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ مناہل کے سامنے اس کی بے رخی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے۔ بھئی مناہل، تم کون سے لطیفے سنا رہی ہو میری بہن کو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ آپ کی بہن تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے۔ مناہل کی تعریف پر درِ شہوار یوں شرمائی جیسے یہ کمنٹ ڈائریکٹ ہادی کی طرف سے آیا ہو۔ آخر بہن کس کی ہے؟ برہان کے اترانے پر درِ شہوار نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ برہان کا رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ مناہل کو جیسے والہانہ انداز سے دیکھ رہے تھے، اسے اپنے اندر ایک ساتھ کئی خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ذہن کی اسکرین پر انابیہ کا افسردہ چہرہ ابھرا۔ بھائی، آپ نے انابیہ کو ملوایا ان سے؟ درِ شہوار نے انجان بن کر پوچھا۔ ان کے چہرے کی رنگت لمحے بھر کو متغیر ہوئی، جیسے درِ شہوار نے سیکنڈوں میں بھانپا۔ برہان کو اس وقت انابیہ کا ذکر کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں، ایک بار انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ وہ جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی، میرا خیال ہے فرسٹ سیمسٹر ہے اس کا۔ مناہل بڑے مزے سے سینڈوچ کھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، وہی۔ برہان نے بات کو ختم کرنے کی شعوری کوشش کی۔ یہ کافی لو نا۔ بالکل لے رہی ہوں۔ درِ شہوار، اگر تم یہاں ہو تو کل میریٹ میں ایک کانسرٹ ہے، وہاں ایک ساتھ چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ مناہل کی آفر پر درِ شہوار کا دل بے اختیار دھڑکا اور اس نے فوراً امید بھری نگاہوں سے برہان کو دیکھا۔